بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبریں اڑوائی جا رہی ہیں کہ جیسے بہت جلد الیکشن کی تاریخ دے دی جائے گی اور کہیں مئی میں الیکشن ہو جائیں گے۔ ابھی یہ صرف ٹرک کی بتی ہے۔ میں آپ کو آگے بہت ساری چیزیں بتانے سے پہلے یہ چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ رستے سے ہٹ جائے۔ آئی ایم ایف کے معاملات کو چلانے کے لیے صرف حکومت وقت کو تھوڑا سا ایک جھٹکا دیا گیا ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور حکومت وقت سیدھی تیر کی طرح ہو گئی ہے، اور وہ منی بجٹ لانے والے ہیں جس میں آئی ایم ایف کی ساری شرائط مان لی جائیں گی۔ بے شک انہوں نے شرطیں رکھی ہیں عمران خان کو نائل کرنے کی، رستے سے ہٹانے کی، اور اس سلسلے میں بھی آپ سے کچھ باتیں کرتا ہوں۔ لیکن ناظرین، جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب سی ہیں نواز شریف اور مریم کے بارے میں، کہ وہ لندن سے نکل کے کہیں جنیوا پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ نارمل سی بات ہے، ارب پتی لوگ ہیں، چاہیں تو جنیوا جائیں، چاہیں تو ڈنمارک چلے جائیں، چاہیں تو اوسلو چلے جائیں، چاہیں تو نیو یارک چلے جائیں، جہاں دل کرتا ہے وہ جا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ لیکن پھر میری توجہ کسی نے دلوائی کہ اگلے چند دن میں بلاول بھی جنیوا جا رہا ہے، چانس یہ بھی ہے کہ شہباز شریف بھی جنیوا پہنچ جائے گا، اور شاید کوئی اور شخصیت بھی جنیوا پہنچ جائے گی۔ اب ان کا جانا تو سمجھ آتا ہے کہ اس وقت یہ حکومت میں ہے، امپورٹڈ ہی صحیح، جوکر ہی صحیح، سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن ہے تو حکومت میں۔ تو انہوں نے تو جانا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اہم میٹنگز ہونی ہیں پاکستان کے حوالے سے، جو پاکستان کا نقصان ہوا ہے کلائمیٹ کی وجہ سے اور سارا کچھ، لیکن نواز شریف اور مریم کا عین اس وقت وہاں ہونا یہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ پی ڈی ایم جماعتیں مشترکہ طور پہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ عمران خان کو نائل کر کے رستے سے ہٹائیں، تب ہوگی ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ۔ اب جو خدشہ ہے جس کا میں اظہار بار بار کر رہا ہوں، عمران خان کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ آج جو فواد چودھری سے اور باقیوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جے آئی ٹی کو اب تک کیا پتا چلا ہے عمران خان کے حوالے سے، عمران خان خود بھی عوام کے سامنے آنے کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ اب عوام کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ایک منظم طریقے سے عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، کس طرح پھر اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، کون کون سے مورے ہلے، اور اصل ماسٹر مائنڈ یا آرڈر دینے والا کون تھا۔ یہ ضروری کیوں ہے ساری باتیں کرنا، اب یہ سمجھ لیں۔ میں بار بار آپ کی توجہ دلاتا ہوں، آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے۔ ہمیشہ سے اس ملک میں ایک سیٹ پیٹرن پہ کام کیا گیا ہے۔ لیاقت علی خان کی طرف جائیں تو جس طرح لیاقت علی خان کو ایک بندے نے گولی ماری اور گولی مارنے والے کو کسی اور نے گولی مار دی، یہی پیٹرن یوز کیا گیا عمران خان کو مارنے کی کوشش جب کی گئی، کہ جس نے عمران خان پہ حملہ کرنا تھا، سامنے کھڑے کسی اور بندے نے اس کو گولی مار دینی تھی، اور وہ شاید ایک سے زیادہ تھے جنہوں نے گولی مار دینی تھی۔ کس طرح یہ کھیل کھیلا جانا تھا، لیکن طریقہ وہی تھا، طریقہ واردات بالکل وہی تھا۔ تو اب عمران خان کے حوالے سے ایک اور چیز کو یاد رکھیں کہ بے نظیر پہ جب پہلی بار حملہ ہوا اکتوبر میں تو وہ بچ گئیں، لیکن پھر دسمبر میں دوبارہ حملہ ہوا جس میں گولیاں بھی چلائی گئیں، دھماکہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، اور پھر بے نظیر کو ہٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھیں یہاں ہر چیز سیٹ پیٹرن کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک پلے بک ہے، اس میں پلان اے کو فالو کرنا ہے، بی کو کرنا ہے، سی کو کرنا ہے، وہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے کیونکہ ہمیشہ یہ کامیاب ہوتے چلے آئے ہیں۔ پلے بک اب بھی وہی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں، معلومات شاید اس کی عمران خان کو بھی ہیں، کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے، اور اٹیمپٹ ہوگی یا اور مزید کئی اٹیمپٹس ہوں گی جب تک یہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ عمران خان کو نائل کر دیں، ختم کر دیں، بس ٹھیک ہے، جیل میں ڈال دیں۔ ایک ہوتی ہے وار گیمنگ، ٹھیک ہے، اس میں ہر قسم کے پروز اینڈ کونس دیکھے جاتے ہیں ہر ایکشن کے۔ نواز شریف کے لیے بھی یہ ہوئی تھی کہ نواز شریف نائل ہو جائے گا تو کیا ری ایکشن آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ شہباز شریف ویسے ہی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار تھا اور کمپنی کے لیے کام کرنے کے لیے وہ تیار تھا، وہ اپنی ڈیلیں کر رہا تھا، اپنی کابینہ طے کر رہا تھا۔ یہ لادہ بات ہے کہ نون لیگ کو اتنا ووٹ ہی نہیں مل سکا کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتے، اور پیپلز پارٹی کو اگر اتحاد میں لا کے حکومت بناتے تو وہ نہ کرنے کے برابر تھی، کیونکہ زرداری نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لینا تھا، جو جیسے ابھی چل رہا ہے کہ زرداری مزے میں اور نون لیگ چپیڑیں کھا رہی ہے پوری قوم کی۔ تو وہ
پلان تو سائڈ پہ ہٹ گیا، لیکن شہباز شریف تیار تھا، ٹھیک ہے. اب پلے بک میں عمران خان کو اگر نائل کرتے ہیں، جو وار گیمنگ ہے اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ نائل بھی کریں گے تو تحریک انصاف کو الیکشن میں بڑی جیت سے نہیں روک سکتے. جیل میں ڈالیں گے تو اگر ابھی 2/3 ملنی ہے تو پھر 3/4 ملے گی، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوگا، ایک انسینٹیو ہوگا، ایک موٹیویشن ہوگی کہ ہم نے عمران خان کو 3/4 اکثریت دینی ہے تاکہ اس کی پارٹی جیتے، آتے ہی قانون سازی کرے، اس کی ساری سزائیں ختم ہوں اور وہ پھر مہینے کے اندر اندر وزیر اعظم بن جائے. ایک عوام پہلے ہی نفرت کر رہی ہے کمپنی سے بھی اور ان امپورٹڈ جوکروں سے. ایک ایکسٹرا موٹیویشن لوگوں کو دے دیں گے کہ آپ نے آپ تو ووٹ کرنا ہی کرنا ہے عمران خان کو تاکہ وہ جیل سے نکلے اور آ کے وزیر اعظم بن سکے. تو یہ ساری وار گیمنگ ہو چکی ہے، اس کے نتائج دیکھے جا چکے ہیں. ایک ان کے پاس صرف ہے کہ اگر تو تحریک انصاف کو یہ عمران خان کو نائل کرنے اور جیل میں ڈالنے کے بعد توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا ایسا کمپرومائزڈ بندہ تحریک انصاف کو لیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ جو شہباز شریف کی طرح کے کریکٹر کا ہو، جو کہے گا ٹھیک ہے جی میں سنبھال لوں گا پارٹی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم بالکل کوئی انقلابی سیاست نہیں کریں گے، اور اگر ہم جیت کے بھی آ گئے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان فوری طور پہ آ جائے گا، ہم ٹال مٹول سے کام لے لیں گے. اگر تو کمپنی کو کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے تحریک انصاف کے اندر سے، پھر تو آپشن ہے، ورنہ نااہلی بھی یا جیل میں ڈالنا بھی کوئی نقصان عمران خان کو نہیں پہنچائے گا بلکہ فائدہ پہنچائے گا. اور یہاں پھر کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ، عمران خان کی جان لینے کی ہی کوشش کی جائے گی دوبارہ. میں پھر دہراتا ہوں، یہ بات میں آپ کو ڈے 1 سے بتا رہا ہوں. جب بھی دنیا میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے جس میں امریکہ کو انوالو کیا گیا ہے، ایز اٹ ٹرنز آؤٹ کہ پاکستان سے انوالو کروایا گیا امریکہ کو، کچھ اور چیزیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں. جس طرح امریکہ کو یہ کہا گیا کہ عمران خان اینٹی امریکہ ہے، ویسے کچھ دوست مسلم ممالک کو بھی کہا گیا. اب یہ میرا تجزیہ بھی ہے، تھوڑی معلومات ہیں، زیادہ تجزیہ ہیں، کیونکہ کچھ خبریں لگوائی جا رہی ہیں کہ دوست عرب ممالک بھی عمران خان کو پسند نہیں کرتے، کہ عمران خان کا انداز اچھا نہیں ہے، وہ ملتا صحیح نہیں ہے، وہ پتہ نہیں جھک کے نہیں ملتا، بات نہیں کرتا، وٹ ایور جو بھی بہانے ہیں، کوئی اور بھی شاید کسی ملک کے بارے میں ذکر کیا جائے گا. اب یہ میرا تجزیہ ہے کہ جس طرح امریکہ کو بتایا گیا، اس میں حسین حقانی کے اوپر بھی ایک شک جا رہا ہے عمران خان کا کہ اسے ہائر کیا گیا، لابنگ کروائی گئی، کہ یہ اینٹی امریکہ ہے عمران خان اور یہ آپ کے مفادات کے خلاف کام کرے گا، یہ روس کے بلاک میں چلا جائے گا اور پاکستان سے امریکہ کا بوریا بسترا گول ہو جائے گا. پھر اس کا نتیجہ آ گیا کہ ڈونلڈ لو نے وہ مراسلہ آ گیا، ڈونلڈ لو میں جس میں دھمکیاں تھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اس حلق بغلول نے مسلم ممالک کو بتایا کہ یہ دیکھیں جی، یہ ریاست مدینہ کی جو باتیں کر رہا ہے، یہ ہر جگہ پہ آپ کو ذلیل کرتا ہے جی کہ اسلام فوبیا ہماری اپنی غلطی ہے، مسلم حکمرانوں نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑا ہی نہیں ٹھیک طرح سے. یہ کشمیر فلسطین پہ بھی آپ کو مرود الزام ٹھہراتا ہے کہ کبھی مسلم امہ ایک ہوئی نہیں ہے. مطلب یہ آپ کا ماما بننا چاہ رہا ہے، یہ مسلم امہ کا لیڈر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو عرب بادشاہ کہاں یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک اجمی آ کے اور مسلم امہ کا لیڈر بننے کا سوچے بھی. ایران اور عرب کی بھی تو یہی لڑائی ہے. ایران اپنے آپ کو توپ سمجھتا ہے، عرب کہتے ہیں کہ صرف ہم توپ ہیں، ایران کیسے آ گیا، کہاں سے لیڈر بن گیا. تو جب آپ یہیں سے بتائیں گے عرب ممالک کو کہ یہ تمہارا ابا بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مسلم امہ کو لیڈ کرنے کا سوچ رہا ہے، آف کورس انہوں نے پھر اپنے ریزرویشنز بتانے ہیں، آف کورس انہیں مسئلہ ہوگا. تو یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں سے بھی شاید کچھ نہ کچھ خلاف ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے معاملات سارے اوورال عمران خان کے خلاف ایسے بن گئے کہ جیسے اب یہ کمپنی کی اور عمران خان کی لڑائی بن گئی. کیونکہ کمپنی کے اندر پھر بریفنگز دی گئی ہوں گی، سازش اندر سے کرنے والا کوئی اور ہے حلق بغلول، لیکن اندر بریفنگ دی گئی، دیکھیں جی عرب ملک بھی اس سے خوش نہیں ہے، امریکہ بھی خوش نہیں، یورپ بھی خوش نہیں، ہم کیسے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، یہ تو پاکستان کے لیے تباہ کن ہے. تو ایسی گیم ڈالی گئی کہ عمران خان قابل قبولی نہیں ہے کسی کے لیے. آپ ذرا امیجن کریں کہ کبھی کمپنی 75 سالوں میں کسی سیاستدان کے خلاف ایسے کھل کے سامنے آئی ہے، جب ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی آ جائیں اور مشترکہ پریس کانفرنس ایک سیاسی لیڈر کے خلاف کر دیں. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، حالانکہ سب کچھ ادارہ کنٹرول کرتا ہے، سب کچھ وہی چلاتے ہیں، ہر چیز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، ہر سیٹ اپ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، ہر حکومت پہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی کھل کے کسی سیاستدان کے خلاف ایسے سامنے نہیں آئے.
پردے کے پیچھے کاروائیاں ہوتی تھیں، لیکن پردے کے پیچھے سے نکل کے سامنے آ گئے، مطلب کہ اتنے ڈیپ لیول تک معاملات عمران خان کے خلاف کر دیے گئے تھے حلق بغلول کی طرف سے کہ بطور ادارہ فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ تو قابل قبول نہیں ہے، ہمیں یہ تو ڈبو دے گا پاکستان کو. یوں بنائی گئی تھی گیم. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے کیا وہ عقل سے کام لیتے ہیں، کامن سینس استعمال کرتے ہیں اور کلیئر کرتے ہیں دنیا میں یہ پوزیشن کہ عمران خان از ناٹ دی اینمی. اور کیونکہ پاکستان کے اندر عوام فیصلہ کر چکے ہیں، اگر تو سارے ممالک بھی خلاف ہو جائے نا، پھر بھی کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عوام چاہتی ہے ایک ہو لیکن آپ کو اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ باہر کے کچھ ممالک نہیں چاہتے. یہ تو نہیں ہو سکتا. جو عوام فیصلہ کرے گی جب آپ وہ مانیں گے تو باہر کے ممالک بھی عزت دینے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستانی عوام کو اپنے خلاف نہ کوئی مسلم ملک کر سکتا ہے اور نہ امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ عوام اس کے خلاف ہو جائے. اور ابھی بھی امریکہ کو پریشانی ہے کہ عوام خلاف ہو گئی ہے، عوام میں امریکہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے. تو اس پوائنٹ کو سمجھیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں جو کھچڑی پکی ہے، ان کے پاس واحد رستہ ہے عمران خان کو جان سے مارنے کی ایک اور کوشش کرنے کا. اور اسی لیے عمران خان اگریسو کیمپین آگے چلا رہے ہیں دو چیزوں پہ. ایک کہ باجوہ نے سارا کچھ کروایا، اور دوسری عمران خان بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ڈیپ سٹیٹ نہیں ہے، کوئی خفیہ ہاتھ نہیں ہے. ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ ہوتا ہے آرمی چیف. نیچے سارے ادارے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. یعنی خدا نہ خواستہ اگر فیوچر میں بھی کچھ ایسا کروایا جاتا ہے، there will only be one person responsible and that'll be the army chief. یہ سمپل عمران خان آپ کو بتا رہے ہیں ایک چیز، اس کو سمجھ جائیں. کچھ اچھا ہوگا تو اس کا صلہ بھی آرمی چیف کو جائے گا، لیکن کچھ برا ہوگا تو کسی نیچے ڈرٹی مرٹی یاری، وہ تو تب تھا جب وہ حاضر سروس تھا بغلول، تب یہ ڈرٹی ہیری شہری اور ایکس وائی کے نام تھے. ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے نیچے تک سارے اسی پہ عمل درآمد کرتے ہیں. ڈسپلن ایسا ہے. عمران خان نے آپ کو ہنٹ دے دیا ہے. آگے قوم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ لیاقت علی خان والا واقعہ ہونے کے بعد ہاتھ ملتی رہ جائے گی خدا نہ خواستہ، یا جس طرح جالوں کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک جھوٹا کیس بنا کے یا جس طرح بھی کروا کے عدالتوں پہ دباؤ ڈال کے اس کو پھانسی چڑھا دیا اور جالے دیکھتے رہ گئے. یا اس وقت قوم فیصلہ کرے گی کہ انف از انف، اب ہم ایسا کوئی سانحہ نہیں ہونے دیں گے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.